گڈ مارننگ آل آف یو. جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ کل دنانک 10 دسمبر کو آپ کے اپنے آر پی ایس دھنورا مراد نگر میں ایک پیرنٹس اور ٹیچرس میٹنگ کا آیوجن کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ میٹنگ کئی بار آپ کے سمکش ہو بھی چکی ہے، لیکن یہ کل ہونے والی جو میٹنگ ہے یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ کو ایک ایسا پرفارم دیا جائے گا کہ جس میں بچے کی ساری قابلیت اس کے اندر آ جائے گی. بچے کا کتنا ٹیلنٹ ہے، کتنی کوالٹی ہے، کتنی ایلیبلٹی ہے، کتنی ایلیجیبلٹی ہے، اور ٹوٹل اس کی کوالیفیکیشنز کے حساب سے ساری ایکٹیویٹیز اس کے اندر قید ہو جائیں گی. چونکہ اس میں بچے کی جتنی بھی ان کے سبجیکٹس ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ٹیبلز ہیں، اسپیچ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کے آگے ہم نے کالمز بنا رکھے ہیں. ان کالمز میں آپ کو ٹک کرنا ہے جس سے آپ سیٹسفائیڈ ہے، یعنی بچہ آپ کا ایکسلنٹ ہے یا گڈ ہے یا پاور ہے، جو بھی ہے جس لیول پر بھی ہے اسی کے حساب سے وہاں فرق دینا ہے. اور وہ پرفارم آپ کو بچے کے ود فوٹو ملے گا، یعنی بچے کا فوٹو لگا ہوا اس میں ملے گا آپ کو. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ اس میں بچے کا نچوڑ آ جائے گا. ساتھ ہی ہم انٹرنل لیول پر ہم ایک پریکشن کرائیں گے، چیکنگ کرائیں گے، اور ایک باہر کے بندے کو ایسا سلیکٹ کریں گے کہ جو جو چیزیں سلیبس کے اکارڈنگ ہم نے ٹیچرز کو دے رکھی ہیں کہ بچوں کو یاد کرانی ہے، پڑھانی ہے، لرن کرانی ہے، تو اسی کے اکارڈنگ ایک کراس چیکنگ ہونے والی ہے. اس کراس چیکنگ میں بچے کی ٹوٹل ایکٹیویٹی آ جائے گی. تو ایک یہ پرفارما جو ہم پیرنٹ سے بھروائیں گے، اور ایک وہ کراس چیکنگ جس کی ہم کسی ادر انی باہر کے ویکتی سے اس چیکنگ کو کرائیں گے. تو ان دونوں کو ہم اکٹھا کرنے کے بعد ایک ایک بچے کا اندر ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ کس بچے کے اندر کس چیز کی کمی چل رہی ہے، اور کس لیول پر بچے کا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ بچے کی جس طرح سے پروگریس ہونی چاہیے، امپروو ہونا چاہیے، اور اس کا جو مائنڈ ہے یا ایجوکیشن ڈیولپ ہونی چاہیے، ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. تو یہ ساری نالج، یہ ساری انفارمیشنز ہمیں ان فارم کے ذریعے مل جائے گی. تو جس طریقے سے میں خادم آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جس طرح میرا اسٹاف کندھے سے کندھے ملا کر آپ کے بچوں کے لیے ان کے بھوشیہ کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک اچھا ناگرک، اچھا دیش بھکت، اچھا سبھیتا ان کے اندر لانے کے لیے، ایجوکیٹڈ بنانے کے لیے پریاسرت ہے. تو آپ کا بھی یہ کرتویہ بنتا ہے کہ آپ کم از کم اپنے بچے کے لیے 10 منٹ نکالیں، اور 10 بجے سے 12 بجے تک جب آپ کو سمے ملے آپ 100% آئیں، بچے کے ٹیچر سے بات کریں اور اس پرفارم کو آپ پراپت کریں. اگر اس پرفارم کو آپ چاہیں تو اسکول میں ہی بھر کے ہینڈ ٹو ہینڈ ریٹرن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو گھر پہ لا کر ڈسکس کرنا ہے اور گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ فارم بھرنا ہے تو آپ گھر پہ لا سکتے ہیں، اور گھر پہ لا کے بھی نیکسٹ ڈے وہ جمع کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے آپ کا اپنا اسکول دن پرتی دن ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ موقع، محل اور سچویشن کے حساب سے اس کو ایجوکیشن ملے، تو آپ کا بھی کرتویہ ہے کہ آپ بھی اسکول سے کندھا ملا کر ورک کریں تاکہ ہمارے بچے کا جو بھوشیہ ہے وہ اجول ہو، ہمارے بچے کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو، ہمارے بچے کا جو فیوچر ہو وہ برائٹ ہو. تو ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب مل کر اس پر ورک کریں. اگر ہم سب مل کر ورک کریں گے تو امید کبھی ہے رب کی ذات سے کہ بچہ ہمارا وہ سب چیز حاصل کرے گا جس کی ہم نے بچوں سے توقع کی ہے، اور جتنی بھی یادیں، خواب ہم نے اپنے بچے سے وابستہ کر رکھے ہیں وہ سارے ساکار ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کندھے سے کندھے ملا کر کام کریں. تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل آپ اپنا جب بھی فری ہوں 10 بجے اور 12 بجے کے بیچ میں آپ آئیں، بچے کے ٹیچر سے ڈسکس کریں، اس فارم کو لیں، اور اس فارم کو لے کر چاہے آپ ہینڈ ٹو ہینڈ بھر کے ریٹرن کر دیں، چاہے آپ گھر آئیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کر کے اس فارم کو بھریں. اس فارم کے اندر ہمارے آپ کے سب کے خواب اس کے اندر قید ہیں، اور وہی ایک ایسی سکسیس چابی ہے جس کی بیس پر ہم نیکسٹ اسکیم، اگلی رننیتی ہم بچے کے لیے تیار کریں گے. اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے اور ہماری نالج میں نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف پیرنٹس کو پتہ ہے.
تو ان کمیوں کو آپ اسکول میں آ کر بتائیں تاکہ ان میں سدھار کیا جا سکے۔ اسکول آپ کا ہے، ہم آپ کے ہیں، اگر آپ آئیں گے تو ہمیں خوشی لگے گی اور ہم یہ محسوس بھی کریں گے کہ واقعی آپ اپنے بچے کے بھوشیہ کو لے کر کے چنتت ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہترین دیش بھکت ہو، آپ کا بچہ بہترین سبھیتا کا مالک ہو، اس کے اندر مینرز ہوں۔ چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر بچے کے اندر مینرز نہیں ہیں، تہذیب و تمدن نہیں ہے، بچہ فرما بردار نہیں ہے، تو بچوں کی جو ایجوکیشن ہے، بچوں کی جو شکشا ہے، اس کا کوئی ارتھ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر مینرز بھی ہوں، آپ کے بچے کے اندر تہذیب بھی ہو، اور آپ کا بچہ اس لیول کی ایجوکیشن لے کہ وہ سماج میں، دیش میں، ودیش میں، پردیش میں کہیں پر بھی اپنے حق، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے سو نہیں ہزاروں آدمی میں اپنی بات کو رکھ سکے۔ ہم بچے کے اندر جو ہیجیٹیشن کی سمسیا ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بار بار اس کو بلوانے کا پریاس کرتے ہیں۔ بچے کی بہت ساری ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہیں جو رانگ ہوتی ہیں، جو اسکول کے اکارڈنگ نہیں چلتی ہیں اور اسکول کے ریگولیشنز اور اس کے اصول، سدھانت اور قوانین کے اکارڈنگ نہیں ہوتی ہیں، تو ان پر بھی ہم بچوں کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بہت سارے بچے بال رہا کے آتے ہیں تو ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں، سخت کرتے ہیں، ان کے بال اس لیول پر لاتے ہیں جو ہمارے رولز کے اکارڈنگ ہوتے ہیں۔ بچے کا ناخون ہے، بچے کی صفائی ہے، بچے کی یونیفارم ہے، بچے کی دعا سلام ہے، یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر بھی توجہ دیتے ہیں، جبکہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں، البتہ وہ اور بچے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور بچوں کو غلط ایکٹیویٹی کی طرف لے جاتے ہیں، جس سے یہ ڈر بنا رہتا ہے کہ بچہ کہیں بربادی کی طرف گامزن نہ ہو جائے۔ ایگزام کے طور پر ہم کسی پیرنٹس کو فون کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ بال بہت رہا کے آتا ہے، اس کے بال کٹوا دیجئے۔ پیرنٹس کی طرف سے بڑا دکھ بھرا جواب آتا ہے جس کو سن کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہمارے یہاں شادی ہے، شادی کے بعد کٹ جائیں گے۔ اب یہ سمجھ لیجئے جو 20، 10، 15 بچے اس کی کلاس میں ہیں جن کو ہم سخت کر کے بال کٹوا رہے ہیں، اور ایک بچہ بال نہیں کٹوائے اور وہ یہ کہتے ہیں میرے تو پاپا نے کہہ دیا ہے، امی نے کہہ دیا میرے بال نہیں کٹیں گے، تو سب سے پہلے اس کے ٹیچر کو کتنی تکلیف ہوگی، دوسرا وہ بچے کیا محسوس کریں گے جن کے ہم نے سختی سے بال کٹوائے ہیں۔ تو یہ ڈسپلن، یہ انوشاسن اور یہ اصول اور سدھانت کی جو پرکریا ہے یہ یہاں آ کر چکنا چور ہو جاتی ہے، اور وہی بچے جن کے پیرنٹس ہمراط لیتے ہیں اور جن کو غلط کام کرنے پر ان کو چھوٹ دیتے ہیں یا ان کے غلط ایکٹیویٹی کو اگنور کرتے ہیں، یہ بچے آگے چل کر انہی پیرنٹس کے لیے ناصور بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے کامیابی تو ان سے کوسوں دور ہوتی ہے لیکن وہ اپنے پیرنٹس، اپنے ماں باپ کے لیے ہی ایک دکھ بھری داستان بن کے رہ جاتے ہیں۔ تو پہلا زمانہ تھا کہ جب بچے کا ایڈمیشن ہوتا تھا تو پیرنٹس کہتے تھے کہ سر جی یہ ہمارا بچہ ہے، اس کی ہڈی ہمیں چاہیے اور ماس آپ کا، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بچہ ڈرتا تھا، اسکول کے اندر یہ مجال نہیں تھی کہ بچہ غلط قدم اٹھا لے، وہ ڈرتا تھا کہ اگر میری شکایت گھر پہنچے گی تو گھر پٹائی ہوگی، جم کر ٹھکائی ہوگی، اور گھر کوئی غلط قدم رکھتا تھا اور غلط ایکٹیویٹی کرتا تھا تو اسے ڈر تھا کہ میری شکایت اگر اسکول پہنچ گئی تو وہاں میری تڑائی ہوگی۔ حالانکہ مارنے پیٹنے سے کسی ٹیچر کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، نہیں کسی ٹیچر کو شوق ہوتا ہے پٹائی کا، اور نہیں اس زمانے میں بچوں کو پیٹا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بچے کو تہذیب یافتہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مینرز ہونے چاہیے، اس کے اندر سبھیتا ہونی چاہیے، تبھی وہ ہمارے اچھے دیش کا اچھا ناگرک بن سکتا ہے۔ اگر پیرنٹس کی طرف سے اس کو چھوٹ ملی، اس کی غلط ایکٹیویٹی کو بار بار اگنور کیا گیا تو وہ کسی کا ارتھ کا نہ رہے گا، پھر تو وہی بات ہو جائے گی، نہ خدا ہی ملا، نہ رسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو میں اپنے سبھی پیرنٹس سے ہاتھ جوڑ کر یہ بنتی، اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کی ٹوٹل ایکٹیویٹی دھیان رکھیں، بچہ کیا کھاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے اور کیا کرنے کا اس کا ارادہ ہے۔ ٹوٹل ایکٹیویٹی کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے
استاد کو اور ماں باپ کو اس بچے کا قبض بنا کر بھیجا ہے، ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، اس کا رہبر، اس کا گائیڈر بنا کر بھیجا ہے، تو یہ ہماری ریسپانسبلٹی اور فل ذمہ داری اور فرض عین ہے کہ ہم بچے کی ٹوٹل ایکٹیویٹی پر دھیان رکھیں۔ اگر بچے کا ہم نے دھیان نہیں رکھا تو اس کو غلط راستے پر چل سکتا ہے، جس کا خامیازہ بچے کو تو بھگتنا پڑے گا ہی، لیکن اس کی شرمندگی اور سرشاری اور اس کی ذلت و رسوائی کے ہم بھی حصے دار ہوں گے، اور اس ذلت و رسوائی سے ہم بھی نہیں بچ سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، شیطان اس پہ ہر وقت سوار رہتا ہے، ہر غلط چیز کو وہ پسند کرتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم سمجھائیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اس کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر ہم اس کو تنبیہ کریں، سمجھائیں، تبھی وہ بڑا ہو کر سمجھنے کا اور صلاحیت کا مالک بن سکتا ہے۔ اگر ہم نے چھوٹی چھوٹی غلطی اس کو بچہ سمجھ کر اگنور کر دی تو وہی غلطیاں ناسور بن جائیں گی اور بچے کا جو جیون ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آگرہ کروں گا کہ بچے کی ایک ایک ایکٹیویٹی پر آپ دھیان رکھیں، اور یاد رہے 10 تاریخ یعنی کہ کل ہر حال میں آپ اسکول میں اپستھت ہوں اور بچے کی ٹوٹل ایکٹیویٹی میں اور بچے کی ٹوٹل اس کے فیوچر بنانے میں آپ اور ہم مل کر اس کی اچھی بنیاد رکھیں، اچھا ناگرک بنائیں، اچھا ایجوکیٹڈ بنائیں، اور اس کا روشن مستقبل کے ہم دونوں پہیے مل کر جب ساتھ چلیں گے تو امید قوی ہے کہ وہ بچہ ہمارا آسمان علم کا چمکتا دمکتا ستارہ بن سکتا ہے۔ خدا حافظ، جے ہند۔